السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فی کل وقت وحین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، آج آپ لوگوں کو قرآن کریم فرقان حمید سے ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو یقیناً نایاب ہے۔ میری نظر سے تو آج تک سینکڑوں کتب ورد و وظائف کے، اوراد و وظائف کے، عملیات کے، اسرار کے گزرے ہیں، میں نے یہ عمل اس طریقے سے نہیں دیکھا۔ یہ واردات قلبیہ سے ہیں، یہ الہامی ہے، یہ الکامی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبشرات میں سے ہیں۔ تو آج کا قرآنی عمل ہے سورہ حشر۔ تو سورہ فضائل سورہ حشر تھوڑا سا بیان کروں گا، اور پھر فضائل کے بعد طریقہ بیان کروں گا۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ، یعنی کیا کہتے ہیں، چلتے چلتے رہنا، تاکہ فیضات و برکات، اس کے فوائد، مفہوم، فضائل سے آپ لوگ محروم نہ ہو۔ بعض لوگ تنگ دل ہوتے ہیں اور سوچ ان کی توڑی ہوتی ہے۔ جہاں دینی معاملہ آتا ہے، جہاں سمجھانے کا معاملہ آتا ہے، وہاں ویڈیو مختصر نہیں بنائے جاتے۔ یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے، لائف ٹائم کا معاملہ ہے۔ درس و تدریس ایک معلم کا کام ہے، سمجھانا 1 منٹ میں نہیں ہو سکتا کہ میں لوگوں کی کہنوں پہ، وہ مجھے کمنٹ کریں گے کہ آپ 4 منٹ ویڈیو بنا دو، 2 منٹ بنا دو۔ وقت، اگر آپ کے ساتھ وقت نہیں ہے تو نہ دیکھیں۔ ہمارا کام اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ ہے۔ میں ایک درگاہ کو فالو کر رہا ہوں، ایک اسپرچول روحانی استاد ہوں، رہنما ہوں، سینکڑوں میرے فالوور ہیں، میرے والد گرامی کے فالوور ہیں۔ پھر میں شیخ محمد علن بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، عباسین بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، اور حاجی بابا رحمۃ اللہ علیہ، اور دیوان شاہ پشوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ملا کوہستانی رحمۃ اللہ علیہ، اور سید عبداللطیف المعروف میاں کولی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا مزار تربت ہے الپریل لونے میں، جو میرے ننیال ہے۔ تو میں اتنے 5 درگاہوں کو بیک وقت لیڈ کر رہا ہوں۔ اس میں شیخ القرآن والحدیث عارف باللہ رئیس الابدالین حضرت سید احمد شاہ شوڈاک بابا جی بھی ہیں۔ اس میں اور بھی بزرگان دین ہیں، لیکن 5 درگاہوں کو لیڈ کرنا، اس کا بار امانت میرے کندھوں پہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کمنٹ، یہ رائے، یہ مشورے اپنے پاس رکھیں۔ جو دینی مشورہ ہے وہ دیا کریں۔ بقایا ان معاملات کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو غیر پیروں کے جو مریدین ہیں، وہ اس قسم کے کمنٹ کرتے۔ آج تک ہمارے درگاہ کی کسی مرید نے، کسی فالوور نے مجھے کمنٹ نہیں کیا کہ ویڈیو زیادہ بنا یا کم بنا۔ تو آپ لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں، دیکھنا ہے دیکھیں، نہ دیکھیں نہ دیکھیں۔ تو فضائل سورۃ حشر، سورہ حشر قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نام کثرت سے بیان ہوئے ہیں، جس طرح اسماء الحسنی۔ یہ سورت اپنے فضائل کے لحاظ سے بڑی بعظمت ہے، کیونکہ حاجت روائی کے لیے اس کے اثرات بہت اکثیر ہے، مجرب ہے، تریاق ہے۔
اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو درپیش ہو تو وہ 4 رکعت نوافل کو اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ حشر پڑھے، اور اس طرح 11 روز تک عمل رکھے۔ انشاءاللہ اس کی حاجت جو بھی جائز حاجت ہوگی اللہ کی رحمت سے پوری ہوگی۔ نوافل میں آپ لوگ قرآن کو دیکھ کر، موبائل کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے موبائل سے پڑھے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ اس سورت کو روزانہ ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لینے سے پڑھنے والے کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر اسے 41 روز تک روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور میں کسی مرحوم کی بخشش کے لیے دعا کی جائے تو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ جو شخص اسے روزانہ کسی خاص مقصد کی خاطر 11 روز تک پڑھے اس کا مقصد حل ہوگا۔ اگر کوئی مشکل کام ہو تو اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور اس کی روزی میں فراخی ہوگی۔ اس سورت کے 41 روز تک روزانہ 41 مرتبہ تلاوت انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے اور اس کے دل کی تمام مرادیں پوری ہونے لگتی ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیاتیں اسم اعظم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے جن میں مرض کی شفا اور ضرورت کے پورا ہونے کے اثرات بہت تیز ہیں، اس لیے جس مرض کے لیے بھی پڑھی جائے خدا کے فضل سے شفایابی حاصل ہوگی۔ مگر ان مبارک آیاتوں کی زکوٰۃ دینا لازم ہے، ورنہ عمل ناتمام رہ جائے گی۔ زکوٰۃ اگر کوئی دے سکتا ہے، ضروری نہیں۔ اعتکاف کی نیت، روزے آ رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی، اعتکاف کی نیت کر کے 11 روزے رکھے، یا سارے آخری اعتکاف کے دنوں میں جب آپ متکف ہو جائے۔ اگر نہ بھی ہو تو روزے کے دوران ہر روز ان مبارک آیاتوں کو تلاوت کیا جائے، سورہ حشر کی پوری تلاوت کی جائے۔ 12ویں دن اعتکاف سے نکل کر غسل کریں اور مساکین کو کھانا کھلائیں، زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔ اپنے گھر بچوں کو کھلائیں۔ اب جس حاجت کے لیے 3000 مرتبہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ ضرور مراد پوری ہوگی، عمل مجرب ہے۔ 1 مرتبہ زکوٰۃ دینے کے بعد 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا شرط ہے، کوئی دن ناغہ نہ ہو جائے ورنہ دوسری مرتبہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کا ایام میں فریض جلالی بھی کرنا شرط ہے، اور سوائے یعنی بڑے گوشت سے، بدبودار چیز سے، لہسن سے، پیاز، ان چیزوں سے، پوٹا، کلیجی اور اجری، اس قسم چیزوں سے پرہیز کی جائے۔ اگر ہو سکے تو جو کی روٹی استعمال کی جائے تو بہتر ہے۔ اچھا، یہ 3000 مرتبہ پوری سورۃ حشر نہیں، 3000 مرتبہ 24 گھنٹے میں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ یہ پڑھنا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص رات یا دن میں سورہ حشر کی آخری آیات پڑھے اور اسی دن یا رات اگر اس کا وصال ہو جائے تو وہ یقیناً سورہ حشر کی بدولت وسیلے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کنز العمال جلد 1 صفحہ 147۔ یہ تھے فضائل سورہ حشر اور ان کے فوائد، ان کے برکات، ان کا مفہوم، ان کی تشریح، ان کا ترکیب، سب کچھ آپ لوگوں کو مختصر لفظوں میں ہم نے بیان کیا۔ اب سب سے آسان طریقہ، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، حاجت کے بعد اللہ کی تعریف کرے، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے، پھر سورہ ابراہیم 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم سے شروع کرے، سورہ حشر۔ جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے
لو انزلنا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. جب لہ الاسماء الحسنى پہ آپ پہنچ جائیں تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد پھر آپ نے اسماء الحسنى پڑھنا ہے. اسماء الحسنى بسم اللہ الرحمن لہ الاسماء الحسنى پہ آ گئے تو یہاں تو یہاں آپ رک جائیں گے. لہ الاسماء الحسنى پہ رک جائیں گے، پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پھر آپ سارے اسماء الحسنى پڑھیں گے. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر متکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم رقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید باعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی بر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف المالک الملک ذو الجلال والاکرام الرب المقسط مقسط الجامع العنی المعنی المعطی مانع الدوار النافع النور الهادي الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الذي ليس كمثله شيء والسميع البصير غفرانك ربنا وإليك المصير نعم المولى ونعم النصير سميع بصير علیم قدیر مرید متکلم. تو یہاں پہ آپ پھر یسبح لہ ما فی السماوات والارض والعزیز الحکیم یہ آپ پڑھیں گے. یہ سب سے سہل طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ ہے جمیع مشکلات کے لیے، اور انشاءاللہ ازمود عمل ہے بزرگان دین کا، اس سے بڑا عمل نہیں ہے. جمیع مشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، جادو کے لیے، محبت زوجین کے لیے، نفرتوں کو مٹانے کے لیے، مقدمات میں فتح یابی کے لیے، ایون کوئی فارن جانا چاہتا ہے ویزے کے حصول کے لیے، لاعلاج امراض کی شفا یابی کے لیے روزانہ ایک مرتبہ اس طریقے سے پڑھے. انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے. بہت بڑا عمل ہے اور قرآنی عمل ہے، اس پہ عمل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، بتانا ہمارا فرض تھا. یہ اعمال لوگ نہیں بتاتے، لوگوں نے سینوں میں چھپائے رکھے ہیں. اگر کسی کے ساتھ ہے بھی تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ جائے، لیکن حصول معرفت کے لیے پڑھے، دنیا میں رہتے ہوئے ایک مسافر، ایک پردیسی کی طرح، اور آخرت کے لیے پڑھے، ضروریات زندگی کے لیے بھی پڑھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وزینت فرشی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.